اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیر و مرشد حضرت اقدس مولانا سید جاوید حسین شاہ بیمار ہیں، اللہ ان کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ دعا کیا کرو۔ آج کل یہ اللہ والے لوگ جو ہیں بہت کم ہو گئے ہیں۔ آج کل مداریوں کا دور ہے، آج کل میراثیوں کا دور ہے، لیکن جو صحیح معنوں میں اہل اللہ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، وہ بہت کم ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ زندگی دے، اللہ صحت دے، اللہ ان سے مزید کام لے۔ مولانا عبدالغنی صاحب قائم پور والے کافی بیمار ہیں، اللہ ان کو بھی صحت کاملہ اور صحت دائمہ عطا فرمائے۔ ان بیچاروں نے بھی سپاہ صحابہ کے مسئلے پر بہت بڑی مار کھائی، غریب نے بہت بڑی تکلیفیں اٹھائیں، اور اللہ کی ایک مہربانی ہے کہ حالانکہ میں تو خیر کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن ان کے چھڑانے میں الحمدللہ اس فقیر کا بھی ہاتھ ہے۔ مولانا عبد الرحمن انور عبید الرحمن انور عالمی مجلس ختم نبوت طلع گنگ کے امیر بیمار ہیں، اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائے۔ حافظ ظفر شہزاد گجر نعت خاں کروڑ پکا والے کی نوجوان ہمشیرہ پچھلے سال اچانک وفات پا گئیں، ان کی مغفرت کی دعا کیجیے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان کا ایک بیٹا محمد ارقم ہے جو 2 سال کا ہے، اللہ اس کو بھی اچھا جوان بنائے، صالح نوجوان بنائے، عالم و حافظ بنائے۔ بھائی محمد اشرف کو اللہ پاک بیٹا عطا فرمائے، بھائی ساجد کو بھی اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے، بھائی اعجاز شاہ کو اللہ پاک نیک صالح بیٹا عطا فرمائے۔ حاجی غلام رسول لڈن والے وفات پا گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ قاری محمد سعد اللہ صاحب کا مدرسہ زیر تعمیر ہے، اللہ کرے وہ مکمل ہو جائے اور اس کی رات اور دن ترقی ہو اور اس سے زیادہ کا زیادہ دین کا نور پھیلے۔ میری ایک گزارش سن لیں، پہلے میں ابھی پڑھتا ہوں باقی چٹوی، کہ اصل دعا وہ ہوتی ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک بندہ گیا، کہنے لگا کہ حضرت مجھے دعا کریں۔ انہوں نے کہا بھائی بات سنو، کیوں دعا کروں؟ یا تو تم مجھے اتنا انعام اتنی چیزیں دو کہ میں خوش ہو کے تمہارے لیے دعا کروں، یا پھر تم مجھے اتنا مارو اتنا ستاؤ کہ پھر بھی تمہیں یاد کرتا رہوں اور تمہارے لیے دعا کروں۔ دعا تو وہ ہوتی ہے جو دل سے نکلتی ہے۔ دعا یہ تھوڑی ہوتی ہے جی میں نے دعا کرنا، اچھا جی میں دعا کروں گا، اچھا جی مجھے یاد رکھنا، جی میں کہاں سے یاد رکھوں گا جی؟ کوئی کہیں کا کوئی کہیں کا بدر سے آیا، مجھے تو اپنے گھر والے یاد نہیں ہیں، جائے کہ لوگوں کی باتیں میں یاد رکھوں۔ اصل دعا وہی ہے جو دل سے نکلے، جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ جب آپ دل سے دعا کریں گے، تہجد کا وقت ہو، آنسو بہہ رہے ہوں اور بندے کا اللہ سے تعلق ہو، سمجھے میرا کام بن گیا۔ میرا نام اسحاق ہے اور میرے بیٹے کا نام عبد الرحمن ہے۔ اس کو بار بار سانپ کاٹ رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بیٹے کا نام تبدیل کر، اس کو سانپ کو نام آتا ہے اس کا کہ یہی ہے وہ۔ اللہ کے بندے ایک وہم کا کوئی اصل وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ بھئی نر اور مادہ کو ایک خاص موسم میں اگر ایک کو مارا جائے تو دوسرا انتقام لینے کی کوشش کرتا ہے، یہ بات تو ہے صحیح۔ ہمارے اپنے پاس ہمارے گزارا تھا ایک کالو خاں، اس کو 7 دفعہ صاحب نے ڈسا۔ میں نے اس کو بلایا، میں نے کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضرت میں نے ان کا مادہ کو مارا تھا، اس کا نر جو ہے اسی مدت میں اسی مہینے میں آگے بدلہ لیتا ہے، لیکن مجھے ہوتا کچھ نہیں، میں مرتا نہیں ہوں۔ تو بہرحال اللہ اس کو شفا دے، سانپ دشمن ہے، اللہ ہر دشمن سے بچائے۔ شاہ محمود کوہاٹ ٹانڈا ڈیم سے تعلق رکھتے ہیں، کل رات سے گھر سے لاپتہ ہے، بہت ہی متقی اور ایماندار اور غریبوں کا کام والا انسان ہے، اللہ کرے گا مل جائے گا۔ گھر والے سارے اکٹھے بیٹھ کے سورۃ والضحیٰ پڑھیں، اور سورۃ والضحیٰ میں جو آیت ہے نا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اسی پر اس کا تصور کریں گے، یا اللہ وہ مل جائے، انشاءاللہ جلدی مل جائے گا۔ میرے والدین فوت ہو گئے ہیں، اللہ مغفرت فرمائے۔
ایک آدمی عمرے کی نیت سے احرام باندھتا ہے، ہوٹل میں پہنچتا ہے تو مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے غسل خانے میں کپڑے تبدیل کر لیتا ہے، پھر بتانے پر دوبارہ چادریں مارے، کوئی دم نہیں ہے۔ ہماری بیٹی کی شادی کرنی ہے، اس کی عمر 40 سال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صحیح، اچھا اور دیندار رشتہ نصیب فرمائے۔ اس سے کہیں کہ وہ روزانہ 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا مانگا کرے۔ ہمارے یہاں ایک مولوی صاحب ہوتے تھے، فوت ہو گئے، اہل حدیث تھے اور بڑا ہی نیک آدمی تھا اور بڑا ہی اچھا عالم تھا، لیکن ہر سال جب لوگ آتے نا اس قسم کا مسئلہ پوچھتے، وہ جی میری ایک لڑکی نکاح نہیں ہے، بڑا فقیر تو حاضر ہے، وہ ہر سال شادی کرتا تھا، اللہ کا بندہ، حالانکہ 70-80 سال عمر تھی۔ تو میں نے ایک دن ان سے پوچھا، میں نے کہا حضرت آپ اس عمر میں عورت کو خوش کر لیتے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ مجھ سے پناہ مانگتی ہے، میں اتنا طاقت والا ہوں۔ اللہ عالم، جھوٹ بولا یا سچ بولا، فوت ہو گئے، اللہ نے وفات فرمائے، سارا دن حدیث پڑھاتے تھے۔ کچھ لوگ ہوٹل سے احرام سے نقلی باندھتے ہیں طواف کرنے کے لیے، اللہ قبول فرمائے۔ زید بن بشیر کشمیر، حلال رزق اور نکاح کے لیے اللہ اس کی آرزویں پوری کرے۔ یاسر احمد بٹ بارہمولہ کا بیمار رہتا، اللہ شفا عطا فرمائے۔ مولانا میں کشمیر سے ہوں اور میری ماں بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری پریشانی ختم ہو، بھائی اگر کوئی پریشانی ہو نا تو اس کا علاج یہ ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ صحابہ میں پریشانی آئی تو انہوں نے بھی یہی پڑھا، حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے بھی یہی پڑھا، بی بی عائشہ پہ جب تہمت لگی تو انہوں نے بھی یہی پڑھا۔ یہ کلمہ ایسا جامع معنی کامل ہے کہ علماء نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں، القول الجلیل فی شان حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور مکمل پڑھو تو اچھی بات ہے، زیادہ ثواب ہے۔ یہ جو گھڑیاں لگی ہوئی ہیں ان پر جب اشراق کا لفظ لکھا جاتا ہے تو معنی ہوتا ہے سورج کا نکلنا، وہ نماز کا وقت نہیں ہوتا، نماز کا وقت اس کے 20 منٹ کے بعد ہوتا ہے۔ اوپر طواف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جتنی مشقت ہوگی ثوابت ہوگا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بچوں کا رشتہ جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں میں نہ کریں، دور کے لوگوں سے کریں، کیونکہ جینیات کی بیماریاں ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے میں پھیلتی ہیں۔ بھئی حضور پاک نے جو علی سے رشتہ کیا تھا، علی قریبی رشتہ دار نہیں تھے، ایسے باتیں ہیں، بیمار جیسے ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے۔ عورتوں کے لیے رشک میں حجر اسود کا بوسہ دینا ٹھیک نہیں ہے، بس دور سے اشارہ کر دیں۔ مولوی محمود الحسن قاسمی اچ شریف والے سلام کہتے ہیں، بڑی مہربانی، وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے چھوٹے بھائی کے بچے نہیں، اللہ اولاد عطا فرمائے۔ کیا حلالہ جائز ہے؟ تو قرآن کا حکم ہے، اللہ کے بندے، جائز کا کیا معنی؟ حتیٰ تن کے زوجن غیرہ، اگر وہ پھر اسی خاوند سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو لازمی بات ہے کہ پہلے کسی اور سے نکاح کرے اور وہ بھی اس کو باقاعدہ جماع کرے، فائدہ اٹھائے، پھر طلاق دے، عدت گزرے، پھر پہلے شوہر کے پاس جائے۔ میں میرے خیال میں انگلینڈ میں تھا یا امریکہ میں تھا، تو ایک آدمی نے پوچھا، انہوں نے کہا جی ہاں کہ انگریز ہمیں بڑا پریشان کرتے ہیں کہ بھی اسلام کا یہ کیسا مسئلہ ہے کہ طلاق تو دیتا ہے مرد، زیادتی تو اس نے کی ہے نا، اور پھر سزا جو ہے وہ عورت بھگتے کہ دوسرے آدمی کے ساتھ شادی کرے، اس کا کیا قصور ہے؟ میں نے کہا حضرت تم نے سمجھا ہی نہیں ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ ایسے بدبخت کے ساتھ اس کی شادی نہ ہو جو پہلے 3 طلاق دے چکا ہے۔ اگر وہ خود کرنا چاہتی ہے تو پھر سزا بھگتے، اگر وہ نہیں چاہتی تو زبردستی تو کوئی نہیں کہتا نا۔ اسلام کے ہر فیصلے میں حکمت ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے۔
دیکھو نا، اگر وہ عورت شادی کرنا چاہے پھر حلالہ کیوں کرے گی؟ حلالہ تو تب ہوگا جب وہ پہلے شوہر کے بعد واپس جانا چاہے۔ ہم مسقط عمان میں رہتے ہیں، وہاں آبادی مذہب ہے، بالکل غلط مذہب ہے، شیعہ ہیں وہ بھی ایک قسم کے۔ مدینہ شریف میں 3 دن رہنا ہے، اجازت دیں تو نماز کے بعد لکھوا لیں مجھ سے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں ایک رباط بنائی تھی، اور اتنی محنت سے بنائی تھی کہ اس کی اینٹیں بھی خود بناتے تھے، اور پھر مستری کے ساتھ لگ کر مزدور بن کے اس کی مدد بھی کرتے تھے۔ 3 کمرے انہوں نے بنائے تھے صرف۔ پھر اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں نے 6 کمرے اور بنائے، اور 9 کمرے ہو گئے۔ تو والد صاحب نے مجھے کہا جب میں مدینہ شریف جاتا تم رباط گئے تھے؟ میں نے کہا حضرت جنگل میں تو ہے، کون جائے جنگل میں؟ اور راستے میں ایک باغ ہے، اس باغ کے جس سے گزر کے جانا پڑتا ہے۔ کہنے لگے مولوی مکی بات سنو، میں نے حضور کے نام پر وقف کی ہے، ایک وقت آئے گا تمہیں بھی جگہ نہیں ملے گی۔ اور وہی وقت ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ آیا، ہمیں پوچھنا پڑتا تھا ابھی کمرہ ہے تو آئیں، کمرہ نہ ہو تو نہ، انہوں نے کہا ابھی تو فارغ نہیں ہے۔ میں توبہ کر کے پکا نمازی ہوں، میری ساری پرانی نمازیں معاف ہیں، لیکن قضا کرنے کا بھی حکم ہے۔ میرے بھائی کی بیٹی تحریم فاطمہ اس کا نام ہے، کم بولتی ہے، اللہ اس کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ اور شکر کرو یار، کم بولتی ہے، زیادہ بولنا شروع کیا تو پھر کیا کرو گے؟ زیادہ کس امام کو فالو کرنا چاہیے؟ جس امام کی تم نے کتابیں پڑھی ہوں فقہ کی، اس کو فالو کرو، نہیں پڑھی تو صرف دعوے دار تو نہ بنو۔ میرا ایک مریض ہے، گردے کام چھوڑ گئے ہیں، اللہ شفا دے۔ میرے بیٹے نماز میں سست ہیں، سختی کر کے پڑھائیں۔ میرا بیٹا گنگا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں نے عمرہ کر کے کمرے میں صابن لگا کر بال کاٹے ہیں، کوئی دم نہیں۔ طواف کے دوران کسی پرندے نے مجھ پہ بیٹ کر دی تو میں نے اس کو صاف کیا ٹیشو سے، کوئی حرج نہیں۔ حضرت جی اللہ آپ کو صحت دے، میری شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں، دعا کریں اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ سسر بہو کے ساتھ غلط حرکات کرتا ہے، شوہر بیوی سے کہتا ہے برداشت، کیسے برداشت کرو؟ تو حرام ہو گئی تم پر، تمہاری بیوی ہی نہیں رہی تو تمہارا کہنا کیوں مانے؟ میری بیٹی جدے سے عمرہ کرنے آئی تھی، بال نہیں کاٹے، واپس جدہ چلی گئی، وہاں جانے کے بعد یاد آیا تو بال کاٹے، دم پڑ گئی۔ چونکہ اصول ہے کہ بال بھی حدود حرم میں کاٹنے ہیں، یہ تو قرآن کے مسئلے ہیں اللہ کے بندے۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی تم مسجد الحرام میں جاؤ گے، مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تُخَافُونَ، سروں پہ اسطرہ پھرواؤ گے، یہ بال کٹواؤ گے اور کوئی خوف بھی نہیں ہوگا۔ یہ دونوں حکم تو حد حرم کے اندر کے ہیں۔ کہتا جی جنازے میں یہاں 1 سلام پھیرتے ہیں تو چلو تمہاری بچت ہو گئی، ویسے 2 سلام پھیرو تو زیادہ ثواب ہے۔ جنگ سے ماسٹر مشتاق احمد بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ طواف کے بعد صفا مروہ کے بغیر احرام کھول دیا، بال کٹوائے تھے، دم بڑھ گئی۔ 6 ماہ کا بچہ ماں کے پیٹ میں فوت ہو گیا، اس کا کوئی جنازہ نہیں، جو مردہ پیدا ہو اس کا جنازہ نہیں ہوتا، بس دفن کر دیا جائے۔
شریعت میں بہن کا ماں کا حصہ ہے جائیداد میں، وہ خود لینا نہ چاہے، تم دے کے تو دیکھو، اس کو پتہ ہے کہ بدبخت دیں گے تو نہیں، لہذا جھگڑا کیوں کریں، کہہ دیں بھائی ہم نہیں لیتے بابا تم کھاؤ، ان کو تم انتقال کر دو، قبضہ دے دو، پھر مانو گے تمہیں دے دیں۔ کہتے ہیں جی حافظ ظفر صاحب کی ہمشیرہ پچھلے سال وفات پا گئی، اللہ ان کو جنت الفردوس نصیب کرے، اللہ پاک ہر بیٹی کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ اللہ ہر مسلمان کو جس کے اولاد نہیں ہے اولاد صالح عطا فرمائے۔ مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کا دم بالکل ہوتا ہے۔ میرے بھائی ایک بات کو یاد رکھا کر، یہ جو ملک ہے، یہ جو حکومت ہے، یہ سب اہل حدیث ہیں، یعنی ان کے قرآن و حدیث کے تابع ہے۔ اگر مسجد عائشہ سے عمرہ نہ ہوتا تو مسجد بناتے تو نشانی مٹا دیتے تاکہ کوئی یہاں آئے ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں سے عمرہ کرنا حق ہے، بلکہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں مسجد عائشہ سے عمرہ جیرانہ سے بھی افضل ہے۔ میرا نام ادریس احمد ہے، میری صحت خراب رہتی ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ میرا والد گھر والوں کے ساتھ نہ مشورہ کرتے ہیں، نہ کسی کی مانتے ہیں، پیسے بھی نہ لوگوں کو دے رہے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، کوئی سمجھدار اس علاقے کے لوگوں کو اکٹھا کر کے لے جائے جو اس کو سمجھائے۔ ہم نے عرفات سے عمرے کا احرام باندھا، ٹھیک ہے، کیونکہ عرفات حد حرم سے باہر ہے۔ سید اطہر شاہ ان کے بیٹے بیمار ہیں، اللہ شفا دے۔ اللہ پاک سید انور شاہ بخاری کی مغفرت فرمائے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ چھوٹا تو چھوٹا کوئی نہیں ہوتا، یہ لوگوں نے اصطلاح بنا رکھی ہے، کیونکہ سفر تھوڑا ہے تو یہ چھوٹا ہو گیا، جیرانہ دور ہے تو بڑا ہو گیا، ورنہ بڑا عمرہ تو عائشہ ہے۔ عمرے کے علاوہ نفلی طواف کرنے والا 2 رکعت پڑھنا بھول جائے تو جب یاد آئے پڑھ لیں۔ کہتے ہیں کہ پاکستان میں آج کل الیکشن کا دورہ ہے، آپ کیا فرماتے ہیں کہ کس پارٹی کو ووٹ دینا چاہیے؟ مجھے کیا پتہ، میں وہاں رہتا ہی نہیں، مجھے تو 16 سال ہو گئے پاکستان نہیں گیا، تو مجھے کیا پتہ ہے کہ کون سی پارٹی اچھی ہے۔ ویسے انشاءاللہ جیسے پارٹی ویسے ووٹر، جیسے مردے ویسے فرشتے۔ طواف قدوم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب آتا ہے تو پہلا طواف ہے طواف قدوم ہی ہوتا ہے۔ احرام کی حالت میں غیر اختیاری طور پر بدن سے بال گر جائیں کوئی بات نہیں، احرام میں صرف طواف کر سکتے ہیں، طواف کریں، باقاعدہ صفا مروا دوڑے، عمرہ کریں، واللہ اعلم۔ مسجد نبوی کے امام کے آگے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ان کی نماز نہیں ہوتی، حالانکہ انہوں نے باقاعدہ نشان لگائے ہوئے ہیں، پلیٹیں لگائی ہوئی ہیں، رسیاں لگائی ہوئی ہیں، لیکن ہمارے بادشاہ لوگ ہیں، ان کی نماز ہو نہ ہو 40 پوری کرنی ہے، 40 کے بعد پھر پڑھنی ہی نہیں، اور یہ میری 40 نماز ہو گئی۔ تین عورتوں نے عمرے کی ہے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ بال کاٹنے، دم پڑ گئی تینوں پر، اور بال بھی کاٹے اتنے تھوڑے سے۔ مفتی عبد الوحید صاحب بیمار ہیں، اللہ شفا دے۔ صفا مروا کے دوران بند جوتی پہن لی، ایک چکر کے بعد نکال دی، کوئی حرج نہیں۔ کہتے جی پاکستان میں تصوف کے 4 سلسلے ہیں، صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ہیں۔ میں نے ایک نماز حالت جنابت میں پڑھائی ہے، ماشاءاللہ امام ہو تو ایسا ہو رہا ہے،
پھر ان کو بتا تو دینا تھا شریف آدمی کے بعد لوٹا لو، میں نے جنابت میں پڑھائی ہے۔ مطاف کے صحن میں کہیں بھی کھڑے ہوں امام کے ساتھ نماز درست ہے۔ بعض جگہوں میں عورتیں آگے ہوتی ہیں، کوشش کریں کہ آگے نہ ہوں۔ میں نے تہجد میں خواب دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن ان کا چہرہ مبارک نہیں دیکھ سکا۔ معلوم ہوا کہ ابھی سنت پر عمل کرنے میں تم میں کمی ہے اور درود شریف پڑھنے میں بھی کمی ہے، ورنہ چہرہ مبارک بھی نظر آتا۔ میں نے مدینے جانا ہے، مدینے منورہ میں رہائش کے لیے میرے پاس خرچہ نہیں ہے، تو آپ آئیے گا کاغذ لے کے میں لکھ دوں گا۔ اللہ ہر کسی کو نیک اولاد عطا فرمائے۔ میں عمرے میں جب حمام جا رہا تھا تو دھوپ بہت زیادہ تھی، تو میں نے سر پہ کپڑا رکھ لیا، تھوڑی دیر کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ طواف میں اگر وضو ٹوٹ جائے تو وضو طواف چھوڑ دے، طواف ہوتا ہی نہیں بغیر وضو پہ۔ جب طواف نہیں ہوا تو پھر صفا کیسے ہوگی؟ دوبارہ کریں۔ اگر بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا، ٹیک لگائے اور پھر نیند آئے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے۔ عورتیں ایک پور کے برابر سارے بال اکٹھے کر کے آخر میں جب پہنچے تو ایک پور کے برابر کاٹے۔ یہ نہیں ہے کہ یوں چھین لیں اور یوں پکڑ لیں اور یوں پکڑ لیں۔ بیوٹی پارلر میں چاہے ان کو کہیں آدھے بال کٹواؤ تو یہ تیار ہیں، عمرے کے لیے مسئلے پوچھتی ہے بیچاری۔ کشمیر کے مختلف جیلوں میں لوگ جرم بے گناہی میں بند ہیں، اللہ ان کو رہائی عطا فرمائے اور اللہ ان ظالموں کے ظلم کو ہمیشہ کے لیے ختم کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ میرا نام امیر معاویہ ہے، میرا بھائی محمد ہے۔ اللہ قرآن نصیب کرے۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا الہی الہ لا الہ کل شیء، الہ واحد لا الہ الا انت، اللہم انت المیسر لکل یسیر وانت علی کل شیء قدیر۔ اللہم یسر امورنا امور اولادنا امور بناتنا امور من اوصانا واستوصانا امور المسلمین۔ اللہم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمین۔ اللہم اصلح ذریاتنا وذریات المسلمین۔ اللہم اصلح لنا شأننا کلہا فلا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین انک لا اقل من ذلک۔ اللہم لا تجعلنا فتنة للظالمین، لا تجعلنا عقدة للکافرین، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔